السلام علیکم قاسم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کل نوجوان نسل میں بزرگوں میں ایک مسئلہ بڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا درد پڑ گیا یا کمر کا درد پڑ گیا، تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے اور کون سی ہڈی کا یہ مسئلہ بنتا ہے اور یہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی کا جو درد ہوتا ہے جن کو بھی ہوتا ہے اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہماری جب عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ریڑھ کی مسئلے بڑھ جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں ریڑھ کی ہڈی کا نوجوانی میں کیا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، نوجوانوں کو درد کیوں ہوتا ہے، تو وہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ شاید نہیں ہو سکتا، وہ جو اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پٹھے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی۔ ایک تو خدا نخواستہ کسی کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اس کو نقصان پہنچ گیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہوگا۔ دوسرا جو مسئلہ ہوگا وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈیوں کے مورے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو مورے ہوتے ہیں، اکثر کسی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اوپر والے جسم کا، اور یہ جو مورے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ جو ڈسک ہوتی ہے، اس ڈسک کا کم ہو جانا، اگر یہ ڈسک کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، یہ دو ہڈیاں آپس میں جڑ جائیں گی، اور جب یہ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی کا درد ہوا ہے۔ اب وہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آپ کے دماغ کو جتنے بھی سگنل جا رہے ہوتے ہیں لوور باڈی کے یا اپر باڈی کے، تو وہ اس ریڑھ کی ہڈی کی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ کوئی بھی ڈیمیج آئے گا، یہ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کو تکلیف ہونی ہی ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہے کہ اس جوائنٹ کا بھی، جو اس کے ساتھ ہڈیاں ہوں گی کنیکٹڈ ہوں گی، یا جو ویسل ان کو خون پہنچا رہی ہوگی، اس کے پنچ ہو جانے سے یا دب جانے سے یہاں پہ سے خون کی نالیاں بھی اس کے اندر سے کچھ گزر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات جو کیا ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ کا سوال کہ یہ ہوتا کیوں ہے درد، ٹھیک ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسیڈنٹ یا یہ ہڈی کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ان کے درمیان میں یہ ڈسک ہوتی ہے، یہ ہڈی کری ہڈی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کری ہڈی کو، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہوگا، سفید سی کری ہڈی جو ہوتی ہے، یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ کم ہو جائے گی تو آبویسلی ان ہڈیوں کے درمیان میں فاصلہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ جو ہڈیاں ہیں وہ دبنے کی وجہ سے ان کم اس کی وجہ اسپیس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ان ہڈیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ ہڈی یہاں سے بھر جاتی ہے یا یہ نرم ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو لوگ دودھ کم پیتے ہیں، یا جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں کیلشیم کی کمی ہے، تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کیلشیم کی کمی ہو گئی تو یہ جو مورے ہیں مزید یہ آپس میں پنچ ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ اگر یہ نرم ہو گئے، پنچ ہو گئے، تو تب بھی آپ کو جو ہوگی تکلیف ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ ہے ریڑھ کی آپ کی ہڈی، اور اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا اور کسی بھی وجہ سے آئے گا، عمر کی وجہ سے آئے یا چوٹ کی وجہ سے آئے یا کسی وجہ سے آئے، تو آپ کو ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور کوئی نوید سوال اس میں آپ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک گلاس دودھ کم سے کم ڈیلی بچپن سے روٹین بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں ٹھیک رہیں گی۔ دوسرا، آپ کی مکینیکلی جو ان کی حرکت ہے، مثال کے طور پر آپ کے بیٹھنے کی انداز، آپ اگر چیئر پہ بیٹھے ہیں تو پیچھے، آج ماڈرن دور ہے، چیئرز پہ بیٹھنے کا انداز ہے تو کرسی پہ وہ پیچھے جو سپورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، ایسے نہ بیٹھیں، کیونکہ جب ہم گھنٹہ 2 گھنٹے غلط پوزیشن میں بیٹھیں گے تو تب بھی جو ہے اس کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا بیسک سٹرکچر ہے، اس کی بیسک ساخت ہے، اگر ہم کوئی بھی ایکشن ایسا کرتے ہیں جو اس کی ساخت کے ساتھ جا کے مسئلہ کرے گا تو پھر جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور پرابلم جو ہے ہونے کا چانسز ضرور ہوتے ہیں۔ ویسے احتیاط یہی ہے کہ آپ اپنی کیئر کریں، پوزیشنز جب بھی آپ باڈی اسٹریچر جو ہیں بالکل صحیح رکھیں، اوور کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ چیئر پہ بیٹھے تو یہ نہیں ہے 6 گھنٹے آپ چیئر پہ ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا چل پھر لیں،
घंटे बाद, आधे घंटे बाद थोड़ा सा पोजीशंस को आपने चेंज, एक ही पोजीशन में बैठेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन हड्डियों का, इन वर्टिब्रा के ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा, और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है कोई भी मसला होने का चांस होते हैं। दूसरा जो है वो आपने इन हड्डियों को अपनी मजबूत रखना है और कार्टिलेज को इंटैक्ट रखना है। उसके लिए बहुत सारी खुराकें होती हैं, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, किसी अच्छे अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। उन अद्वियात का और उन चीज़ों का इस्तेमाल भी करें। नेचुरली तो दूध बताया जाता है क्योंकि दूध में कैल्शियम होती है, तो आप अगर बचपन से ही अपनी ये रूटीन बना लेते हैं कि 1 कप दूध पिएं, आप कहेंगे कि 1 कप दूध क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं पी सकते, कुछ लोग 2-2 3-3 गिलास पी जाते हैं डेली के, तो उससे नुकसान ये होता है कि आपकी हड्डियां तो ठीक है मजबूत हो जाती हैं, लेकिन आपके दिल के लिए नुकसान होता है। जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है वो आपको हार्ट अटैक या इन तरफ लेके जा सकती है, जो आपकी खून की नालियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये मेजर चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। एहतियात सबसे अच्छी चीज़ है, आप एहतियात करें। और दूसरी चीज़ है खुराक आप वो लें जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें। तो ये 2 तरीके हैं इसके। जी शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाय बाय।